الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائی بزرگوں، رمضان چلا جاتا ہے تو لوگ مسجدوں سے بھی چلے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ زمین سے اٹھ کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور رمضان کے بعد ان کی فصل کاٹ لی جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں جتنی رونق مسجدوں میں ہوتی ہے، رمضان کے بعد اتنی ہی بے رونقی ہو جاتی ہے۔ ہر بار کہا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن جب آدمی پہلے ہی سے نیت کر کے بیٹھا ہو کہ رمضان کے بعد ہمیں نماز نہیں پڑھنی، رمضان کے بعد عبادت نہیں کرنی، تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ کی توفیق شامل حال اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ عزم مصمم کرتا ہے، پختہ ارادہ اور نیت کرتا ہے۔ بندے کی نیت میں اگر کچی ہوتی ہے، کھوٹ ہوتی ہے اور وہ ڈھلمل یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے رمضان کے بعد مسجدیں سنسان ہونے لگتی ہیں۔ وہی رمضان سے پہلے جو پرانے نمازی تھے، 1 صف 2 صف یا 2.5 صف، وہی رمضان کے بعد نظر آتی۔ باقی کی چھٹی ہو گئی۔ رمضان میں اتنا مانگ لیا تھا، اتنا لے لیا تھا کہ اب رمضان کے بعد سال بھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ رمضان میں ہم نے اللہ سے اتنا لے لیا ہے کہ اب سال بھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، سجدے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کہتے یہ ہیں کہ شیطان حاوی ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ شیطان سے زیادہ ہمارے اوپر ہمارا نفس حاوی ہوتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو خود اپنے اوپر قابو دے دیتے ہیں، اور نفس کو کچلنا اور اس کو رگڑے دینا ہمیں نہیں آتا۔ خواہشات نفس پر مسلسل چلنے کی وجہ سے نفس قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بے لگام گھوڑا کدھر بھی دوڑتا چلا جائے، کسی کھڈ میں بھی سوار کو گرا دے، کہیں پر بھی اس کو پٹخی دے دے۔ یہی حال ہمارے نفس کا ہے کہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہم نے اس کو لگام نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمیں شہوات کی طرف، منہیات کی طرف، محرمات جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور ہم بھاگے چلے جاتے ہیں۔ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم بیٹھ کر سوچتے بھی نہیں ہیں
اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہوشیاری اور عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اپنی شہوات پر اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلنا، اس کا بہت ہی سنگین خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر ہم باز نہ آئے۔ اگر ہم نہ رکیں تو اس کے بدترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد ہم سے دور نہیں ہو جاتا۔ رمضان میں اللہ قریب تھا، رمضان کے بعد بھی اللہ قریب رہتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، یہ صرف رمضان کے لیے تو نہیں ہے کہ رمضان میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں، رمضان جاتے ہی تمہارے اور ہمارے بیچ میں آسمان و زمین کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر وقت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جب بھی وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میں اس کی توجہ پر لبیک کہتا ہوں، صدا لگاتا ہے تو فوراً جواب دیتا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی تو پیغام دے رہا ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اور رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کے بعد اس حکم کو ذکر کر کے اللہ نے یہ آیت ذکر کی ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اب اگر بندے پوچھیں میرے بارے میں، اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ سے میرے بندے، یعنی ان بندوں کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے بندے ہیں جو نافرمانی کر رہے ہیں، بغاوت میں لگے ہوئے ہیں، حکم عدولی جن کا شیوا بن چکا ہے، نافرمانی جن کی سرشت میں داخل ہو چکی ہے، ان کو اللہ فرما رہا اذا سألک عبادی، جب میرے بندے انی میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو آپ ان کو جواب دیجئے انی قریب، میں کیا ہوں، اپنے بندوں کے قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ رمضان میں قریب تھا، رمضان کے بعد بھی کیا ہوں، قریب ہی ہوں، دور نہیں ہوں۔ لہذا جب میں قریب ہوں تو مجھ سے دعا مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بلانے والا مجھے بلاتا ہے میں لبیک سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ نافرمانی کرتا، بغاوت کرتا، خدا کے حکم کو توڑتا تو اللہ پیچھے سے 2 رات لگاتا، بغیرت دفع ہو جائے، یہاں سے چلا جا، تو میری نافرمانی کر رہا ہے، خبردار جو میرے گھر میں تو آیا، خبردار جو میری طرف تو نے رخ کیا۔ اللہ کی جلالت شان اور عظمت شان اور اس کی کبریائی کا تقاضا یہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زیادتیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اللہ فرماتا ہے جب پوچھیں گے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں تو آپ کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اور اگر وہ مجھے بلائیں گے تو میں لبیک کہوں گا۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، لہذا اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میرے اوپر یقین رکھو، میری باتوں پہ یقین رکھو کہ میں تمہیں ضرور دوں گا، تمہاری صدا کو ضرور سنوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنے قریب کر رہا ہے اور ہم اللہ سے کیا ہے، دور بھاگ رہے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو کیا کرے، قریب کرے، باپ اپنے بیٹے کو قریب بلائے اور بیٹا اس سے بھاگے، وہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا ہو، وہ ہاتھ کو جھٹک دے کہ دفع ہو جاؤ، باپ کو کہے، ماں کو کہے، تو یقینی طور پر
باپ کو بھی غصہ آئے گا، ماں کو بھی غصہ آئے گا کبھی نہ کبھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میں تمہارے اوپر غصہ نہیں ہوتا، جب آؤ گے، جب مانگو گے، جب بلاؤ گے، جس وقت مجھ سے دعا کرو گے، میں اس وقت تمہاری صدا کو سن لوں گا۔ اللہ کی شفقت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، میں نے کئی بار ایک حدیث سنائی آپ کو، کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، انسانوں کو نگل لو، اس لیے کہ انہوں نے میرے اوپر گناہ کر کر کے میری چھاتی کو سیاہ کر دیا ہے۔ آسمان کہتا ہے اللہ انہوں نے فضاؤں کو مقدر کر دیا، اجازت دے میں پھٹ پڑوں، ان کے اوپر گر جاؤں، ڈھہ جاؤں۔ پہاڑ کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر گر جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر چڑھ جاؤں، ان کو اپنے اندر لے لوں، ڈبو دوں سب کو۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ بڑے نافرمان ہیں بندے، بہت بغاوت کر رہے ہیں، بہت زیادہ حکم عدولی کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے میں عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بی، ٹھیک ہے تمہارے بندے ہیں تو پکڑ لو، آسمانوں تمہارے بندے تم نے پیدا کیا تو ان کے اوپر ڈھہ جاؤ، تو زمین اگر تو نے پیدا کیا ان کو پھٹ جا، نگل جا انہیں، اے سمندر اگر تو نے پیدا کیا آ ان سب کو اپنے اندر لے لے، فرشتوں تم نے اگر پیدا کیا ہے میرے بندوں کو تو ٹھیک ہے عذاب برساؤ ان کے اوپر۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو چھوڑو، میرا اور میرے بندے کا مسئلہ ہے، میرا اور میرے بندے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے 14 پارے میں قرآن کے اندر فرمایا ہے میں اگر تمہیں چاہوں تو ڈرا ڈرا کے ماروں، میں اگر چاہوں کہ تم جس وقت کاروبار میں لگے ہوئے ہو عین اس وقت میں تمہارے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا اور کوئی عذاب ڈال دوں، میں کر سکتا ہوں۔ 9 پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو صبح کے وقت تمہارے اوپر عذاب بھیجوں، یا چاہوں تو رات میں جس وقت تم خواب میں سونے میں مست ہو اس وقت میں تمہارے اوپر عذاب بھیج دوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، اس لیے نہ رات میں عذاب دیتا ہے نہ دن میں عذاب دیتا ہے۔ ہم رات میں سوتے ہیں گناہ کر کے یا رات میں گناہ کرتے ہیں، وہ میٹھی نیند سلا کے پھر اٹھا دیتا ہے۔ دن بھر گناہ کرتے ہیں، رات میں میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ گناہوں میں ہر وقت ہم مبتلا رہتے ہیں، سنے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے توبہ کے 2 آنسو بہا لیتے ہیں، وہ سارے پاپوں کو دھل دیتا ہے۔ وہ اتنا پیار کرنے والا، اتنا محبت کرنے والا، اور ہم اسی کی بغاوت کریں، اسی کی نافرمانی کریں، اسی کو آنکھیں دکھائیں، ناشکری کریں، تو ہم سے زیادہ پھر نمک حرام کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ نالائق کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ ناشکرا پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے لیے سوچو، رمضان میں صرف اللہ آپ کو کھلا نہیں رہا تھا، رمضان میں صرف اللہ نے آپ کو نیند نہیں دی تھی، رمضان میں صرف پہننے کے لیے اللہ نے آپ کو کپڑے نہیں دیے تھے، رمضان میں صرف اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نہیں نوازا تھا، رمضان ہی میں صرف سانس لینے کی توفیق نہیں دی تھی، رمضان ہی میں اللہ نے صحت نہیں دی تھی، رمضان کے بعد بھی یہ نعمتیں ہمارے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ اسی کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اسی کی آسمان کے نیچے ہم جی رہے ہیں، اسی کی دھرتی پر ہم چل رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی غذاؤں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اسی رب کا دیا ہوا تن پہ ہم کپڑا پہن رہے ہیں، اسی رب نے ہمیں صحت دی ہے جس کی وجہ سے کام کاج کر رہے ہیں، دماغ اسی رب کا دیا ہوا ہے جو ہم بہت سے امور میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم سوچیں
جس رب نے رمضان میں دیا تھا تو ہم نے سجدے کیے، وہی رب اب بھی دے رہا ہے اور موت تک وہی رب ہمیں دے گا، پھر ہم نافرمانی کیوں کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملازم کسی فیکٹری میں 1 مہینہ کام کرے اور کہے 11 مہینے میں کام نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور کروں گا، ہفتے میں 1 بار آپ کے ہاں آ جایا کروں گا 1 گھنٹے کے لیے، لیکن سیلری 12 مہینے کے لوں گا۔ کوئی فیکٹری آپ نے دیکھی، کوئی مالک آپ نے دیکھا ایسا جو 12 مہینے آپ کو سیلری دیتا رہے، 1 مہینہ کام کریں اور ہفتے میں صرف 1 بار جائیں دیکھنے کے لیے؟ کہیں ملے گا آپ کو ایسا؟ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچیں، ہم یہی تو کر رہے ہیں نا کہ رمضان میں 1 مہینہ عبادت کی، اس کے بعد ہفتے میں جمعے کو ہم کیا ہے مسجد میں آ گئے کہ اللہ دیکھ لو ہم ہفتے میں 1 بار آ رہے ہیں، لیکن ہمیں تمام نعمتیں مہینہ بھر چاہیے، تمام نعمتیں مہینہ بھر چاہیے، ہفتے میں 1 بار آئیں گے۔ اللہ پھر بھی بند نہیں کرتا، ہم 1 بار آتے ہیں پھر بھی اللہ بند نہیں کرتا، لیکن ہے تو یہ بغاوت، ہے تو یہ نمک حرامی پن، ہے تو یہ بہت بڑی کیا ہے ناسپاسی اور ناشکری۔ ہم سوچیں صحیح، غور کریں اس کے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ہم سوچیں ہم میں اور ایک عیسائی میں کیا فرق رہتا ہے۔ وہ بھی اتوار کے دن کیا ہے چرچ چلا جاتا ہے، ایک اسی طریقے سے ہندو بھی کیا ہفتے میں 1 مرتبہ جا کر کے جل چڑھا دیتا ہے، اسی طریقے سے جو سکھ ہیں وہ بھی منگل میں جا کر کے گردوارے میں 1 مرتبہ جا کے وہ بھی ماتھا ٹیک دیتا ہے، ہم بھی مسجد میں آ کر کے ہفتے میں 1 مرتبہ ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے ہم میں؟ صرف اسی کا تو کہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہم حفاظت کتنی کر رہے ہیں؟ کیا ہفتے میں 1 سجدہ کرنے کے بعد میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس باقی رہے گا مرتبہ؟ جو کلمہ ہمیں مسجد میں نہیں لا رہا ہے، کیا وہ کلمہ قبر میں ہمارے ساتھ چلا جائے گا؟ جو کلمہ ہمیں خدا کے سامنے 5 وقت جھکا نہیں رہا ہے، کیا وہ کلمہ موت کے وقت ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا؟ جو ہمیں ناز ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اس ناز میں ہم کیا ہے سب کچھ بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن سوچو ذرا اس کلمے کے تقاضے کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، کہاں تک اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے چال چلن سے باز آؤ، بدعتواریوں سے باز آؤ، نافرمانیوں بغاوتوں سے باز آؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر رہا ہے، میں نے بارہا کہا ان کو بعد میں کوسو، پہلے اپنے آپ کو کوسو۔ ان کو بددعائیں بعد میں دو، پہلے اپنے نفس کو بددعا دو، اپنے کو بددعا دو۔ غیر اسی وقت حاوی ہوگا جب ہم اپنا تعلق اللہ سے کمزور کریں گے تو غیر ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ میں نے 12 مثال دی کہ دیکھو اسی شاخ کو درخت کی کاٹا جاتا ہے جو سوکھ جاتی ہے، اسی درخت کو اکھاڑ کے جلایا جاتا ہے جو درخت سوکھ جاتا ہے۔ گیلی لکڑی تو جلتی بھی نہیں ہے، سوکھی جلتی ہے۔ ایسے ہی جو مسلمان اللہ سے کٹ جائے گا ایمان کے اعتبار سے وہ سوکھ گیا ہے، اس کی جڑ کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی ہے۔ اب جو چاہے گا جیسے چاہے گا استعمال کرے گا، اور جیسے چاہے گا اس کے اوپر حملے کرے گا، اور جہاں چاہے گا اسے لے کر کے جائے گا، جون سی چاہے گا زبان استعمال کرا لے گا۔ کیوں؟ ہماری بنیاد کمزور ہو گئی۔ تو ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، یہ اللہ کا گھر جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس اللہ کے گھر سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہمارے مسائل کا حل یہیں سے، اسی گھر سے ہے، کہیں اور سے نہیں ہے۔ اللہ کے گھر سے ہمارے مسائل کا حل ہے، کسی اور طاقت اور قوت سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہیں سے سجھاؤ ملے گا، یہیں سے تدبیریں ملیں گی،
یہیں سے اللہ حکمت دل کے اندر ڈالے گا، یہیں سے اللہ تبارک تعالی ہمارا دماغ کھولے گا جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور خدا کے سامنے سجدہ کریں گے اور گڑ گڑا کر کے توبہ کریں گے تو اللہ ہمیں سجھاؤ دے گا کہ ہمیں کیسے کام کرنا، کیسے بچاؤ کرنا، کیسے حفاظت کرنا اور کس طریقے سے اپنا اور اپنے بھائیوں کا اور امت کا بچاؤ کرنا ہے، یہاں سے ہمیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے گھر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، جو نافرمانیاں کر رہے ہو خدا کے لیے اس سے باز آؤ، خدا کے لیے اس سے باز آؤ، نہیں باز آؤ گے جو ہو رہا ہے وہ کم ہے، جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہے، جو ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے، یاد رکھنا، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو اور فتنوں کو لے کر کے آ رہا ہے، ہر آنے والا دن دجال سے قریب ہو رہا ہے، ہر آنے والا دن قبر سے قریب ہو رہا ہے، ہر آنے والا دن فتنوں سے قریب ہو رہا ہے، ہر آنے والا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں تو اور زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے در کو چھوڑنے کی اور اس سے بغاوت کرنے کی۔ اس لیے آج طے کر کے جاؤ ہمیں اللہ کے گھر کو جیسے رمضان میں آباد کیا تھا اب پھر آباد کرنا ہے۔ دیکھ کر اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، فجر کی نماز میں 2 صفیں، صرف 2 صفیں۔ ہماری کالونی میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، محلہ پورا مسلمانوں کا ہے، لیکن فجر کی نماز میں 1.5 صف 2 صف کہاں گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ کس چیز نے روکا ہے؟ کون سی طاقت روک رہی ہے؟ لیکن بات دراصل یہ ہے جب رات میں 1 بجے 2 بجے کوئی سوئے گا تو فجر کی توفیق کیسے ملے گی؟ کیسے توفیق ملے گی؟ جب رات میں موبائل کی سکرین پر گندی فلموں کو دیکھے گا تو کیسے توفیق ملے گی اسے؟ رات میں جب وہ خدا کی بغاوت کر رہا ہے کیا اللہ اسے صبح کو سجدے کی توفیق دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے گھروں سے اس موبائل کی لعنت کو ختم کروں تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن میں بارہا کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں بھی کہتا ہوں، اتنا تو کرو اللہ کے لیے، رات میں عشاء کے بعد سارے موبائل لے کر کے ایک تالے میں ان کو رکھ دو، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، بیٹوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی، بہو کا بھی، سب کے موبائل لو، تالے میں رکھو عشاء کے بعد، اور ایک سادہ موبائل اپنے سرہانے رکھو، چابی ایسی جگہ رکھو کسی کو ملے نہیں، جب صبح ہو فجر کی نماز پڑھو، تلاوت پر سب کو لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، اس کے بعد جب کام پہ جا رہے ہیں تو اب موبائل حوالے کرو۔ رات میں اگر موبائل ساتھ میں رہیں گے میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں فجر کی توفیق نہیں ملے گی جو رات میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔